السلام علیکم ویورز۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کو نہ صرف بے شمار صلاحیتوں سے نوازا بلکہ انہیں مختلف حواس بھی عطا فرمائی، جس سے یہ مختلف امور سر انجام دیتے ہیں۔ جیسے انسانوں کی ایک قسم جو جنگلوں، پہاڑوں یا غاروں میں رہتی ہے، ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اپنی طرف آنے والے خطرات کو بہت دور سے ہی سینس کر لیتے ہیں۔ مثلا اگر طوفان آنے والا ہو تو انہیں آسمان کی رنگت یا ہوا کی بو سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے، یا یہ زمین سے کان لگا کر یہ اندازہ بھی لگا لیتے ہیں کہ زلزلہ آنے والا ہے۔ اللہ پاک نے چرند اور پرند میں بھی ایسی خصوصیات رکھی ہیں جس سے یہ نہ صرف اپنے دوست و دشمن کا پتہ لگا لیتے ہیں بلکہ ہر طرح کے خطرات کو بھی بھانپ لیتے ہیں۔ اگر طوفان یا زلزلہ آنے والا ہو تو گھوڑا اپنے کان گھمانے لگتا ہے، بارش سے پہلے چیونٹیاں اپنا کھانا اکٹھا کر لیتی ہیں۔ اسی طرح شہد کی مکھی کے بارے میں ہے کہ ہزاروں میل کا سفر طے کر کے اپنے ہی چھتے میں آ جاتی ہیں، اور یہ بھی کہ جس جگہ سیلاب یا طوفان آنا ہو تو جاندار اس جگہ سے پہلے ہی ہجرت کر جاتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ اللہ رب العزت نے جانوروں میں عجیب و غریب اور حیرت انگیز صلاحیتیں رکھی ہیں جن کو دیکھ کر عقل انسانی دنگ اور حیران رہ جاتی ہے۔ ناظرین کرام، سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ مہریں لگی ہیں؟ تو آئیے ناظرین ذرا غور کرتے ہیں کہ چیونٹیاں چلتے چلتے دوسری چیونٹی کے منہ سے منہ لگا کر کیا کرتی ہیں۔ مزید یہ کہ بارش سے پہلے ہی انہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ بارش برسنے والی ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے یا کوئی طلسم؟ ان تمام موضوعات پر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ خواتین و حضرات، چیونٹیوں سے متعلق اللہ پاک سورہ نمل کی سورت 17 اور 18 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور سلیمان نکلے اپنے پورے لشکر کو لے کر جس میں انسان، جن اور تمام جانور تھے، فوج بندی کیے ہوئے جانے لگے، یہاں تک کہ وہ گزرے وادی نمل سے جو چیونٹیوں کی وادی تھی، اور ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹی سے کہا، یہ چیونٹیوں اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں تمہیں سلیمان ان کی فوجیں نہ پیس ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اور سلیمان علیہ السلام نے جب اس چیونٹی کی بات سنی تو بہت مسکرائے اور اپنے لشکر کا رخ موڑ لیا۔ خواتین و حضرات، چیونٹیاں حضرت سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کرتی تھیں، اور اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کو ان کی بات سمجھنے کی صلاحیت بھی دی تھی۔ جو بات اللہ پاک نے آج سے 1400 سال پہلے بتائی، آج کی جدید سائنس مختلف تجربات کے بعد اس نتیجے پر پہنچی کہ چیونٹیاں ایک زبردست معاشرتی سسٹم میں رہتی ہیں اور اتنے کمپلیکیٹڈ سسٹم سے بات کرتی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سائنس نے بتایا کہ چیونٹیاں آواز سے بات نہیں کرتی بلکہ چیونٹیاں ڈیٹا پاس کر کے بات کرتی ہیں، اور ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے ایک مواد نکالتی ہیں اور سامنے والی چیونٹی کے منہ پر چپکا دیتی ہیں، اور دوسری چیونٹی اس کا سارا میسج ڈیکوڈ کر کے سمجھ لیتی ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیونٹیاں چلتے چلتے رک کر دوسرے چیونٹی کے منہ سے منہ لگا کر آگے چلی جاتی ہیں۔ یہ وہ پروسیس ہوتا ہے جس میں وہ ڈیٹا پاس کرتی ہیں۔ اور خواتین و حضرات، یہی وہ عمل تھا جس کو مد نظر رکھ کر انسان نے انفرا ریڈ جیسا آلہ ایجاد کیا، اور یہ آلہ دو موبائل کو آپس میں کنیکٹ کرنے سے ایک موبائل کا ڈیٹا دوسرے موبائل میں منتقل کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، جدید سائنس میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ چیونٹیاں نہ صرف آپس میں بات کرتی ہیں بلکہ ایک زبردست نظام کے تحت زندگی گزارتی ہیں، اور آج بڑے بڑے سائنسدان یہ بات ماننے پر مجبور ہیں کہ قرآن پاک کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بارش سے پہلے چیونٹیاں اپنے مسکن کے باہر گول چکر لگانا شروع کر دیتی ہیں اور مٹی کے پہاڑ بنا لیتی ہیں تاکہ بارش کا پانی ان کے گھر میں داخل نہ ہو سکے۔ تو ناظرین، انہیں وقت سے پہلے بارش کا اس لیے اندازہ ہو جاتا ہے کیونکہ ان میں قدرتی طور پر ایک سینسر موجود ہوتا ہے جسے ہائیڈروفولک کہتے ہیں، اور جب ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہوتا ہے تو چیونٹیوں میں موجود یہ سینسر اسے محسوس کرتا ہے اور چیونٹیوں کے دماغ تک بارش سے متعلق یہ پیغام پہنچاتا ہے۔ اسی طرح چیونٹیاں بارش سے پہلے ہی اپنے رہنے، سہنے اور کھانے پینے کا انتظام کر لیتی ہیں۔ دوستوں، آپ نے محکمہ موسمیات کو دیکھا ہوگا کہ وہ بھی اسی عمل کو دہراتے ہوئے ہوا میں نمی کا تناسب نوٹ کرتے ہیں اور پھر بارش کی پیش گوئی یا پریڈکشن کرتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے قرآن میں غور کیا، انہوں نے نہ صرف درختوں کے نیچے بیٹھ کر زمین کا حجم بتایا بلکہ یہ بھی بتایا کہ انسان پرندوں کی مانند کیسے پرواز کر سکتا ہے۔ اور اگر ہم قرآن میں غور و فکر کریں
تو ایسی ایجادات کر سکتے ہیں جس سے عقل انسانی حیران و دنگ رہ جائے۔ اللہ قرآن میں بار بار فرماتا ہے، کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کیا یہ عقل نہیں رکھتے؟ اور عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستوں، ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔